سکون پات۔ روزہ چھوڑنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق، ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں۔ مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ تھے، آپ نے جانا ہے امریکہ، کتنا لمبا سفر ہے نا، لیکن سحری کا وقت، آپ کا گھر ہے کراچی میں، سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ، تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ مقیم ہیں نا ابھی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ آج ہم نے امریکہ جانا ہے یا چھانگا مانگا جانا ہے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دیا ہم نے۔ بھائی وہ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا، اس وقت آپ مسافر بنیں گے۔ جب تک کراچی کی حدود میں ہے، اپنے شہر کی حدود میں ہے، آپ مسافر نہیں بنتے۔ ابھی مسافر ہونے کا ارادہ، تو گھر سے نکلنے سے مسافر نہیں بنتا آدمی، اپنے شہر کو تمام مضافات سمیت، شہر اور اس کی جو قریب کی آبادی ہوتی ہے، وہ جب تک پوری مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ سفر میں داخل نہیں ہوتے۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی سحری کا وقت ہے اور جہاز کراچی کی آبادی سے باہر نکل گیا اور ابھی بھی سحری کا وقت ہے، اب سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہے اس وقت آپ مسافر بن چکے تھے، تو اب آپ روزہ چھوڑ بولو سکتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، بھائی یہ بہت اہم بیان ہے، جو باہر سے لوگ سفر کرتے ہیں نا یورپ امریکہ سے رمضان میں، ان کے لیے بہت انپورٹنٹ بیان ہے، اس پہ کلپ بنا کے نکال دیا کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی سے امریکہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف سفر کرتا ہے۔ جو امریکہ سے کراچی آ رہا ہے نا، اس کے تو مزے ہوں گے، اس کے کیا ہوں گے؟ مزے ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سحری کا وقت تھا امریکہ میں، ابھی ختم نہیں ہوا، ایئرپورٹ پہ شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب جہاز نے فلائی کیا، سورج کی مخالف سمت میں جہاز سفر کر رہا ہے، ٹھک 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 کر کے نمازیں بھی آ رہی ہیں اور افطار کا ٹائم بھی ٹھک کر کے آ جائے گا، اس کے ہو گئے مزے، وہ بڑے آرام سے روزہ کیا کرے گا؟ رکھ لے گا۔ دوبارہ سحری کا وقت آ گیا اگر سفر کے دوران، تو روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اب سفر میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر چھوڑنا چاہے، بہتر تو یہ کہ رکھے، سفر میں بھی افضل یہی ہے کہ اس زمانے میں رکھ لیے سفر میں۔ لیکن مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا، 5:30 فرض کرو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب 5:30 پہ بورڈنگ کا اعلان ہوا، جہاز میں بیٹھنا شروع ہوا، یا جہاز ابھی ٹیک آف کر رہا ہے، ابھی اڑا نہیں ہے، اور سحری کا وقت داخل ہو گیا، تو ابھی یہ مسافر بنا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی یہ مسافر بنا نہیں ہے، اس پہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، روزہ رکھ لیا اس نے۔ اب ہوگا کیا؟ جہاں جہاں سورج جا رہا ہے جہاز بھی بولو وہیں جا رہا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا بہت لمبا، بعض دفعہ 22 23 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں شرعی حکم یہی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا بولنے پڑے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بے شک روزہ لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ روزہ آپ رکھ چکے ہو، اب اس کو توڑنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، اب اس کو کمپلیٹ۔ سفر میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے سفر کی وجہ سے، چھوڑنا جائز ہے، لیکن وہ چھوڑنا جب ہے جب سفر میں روزہ شروع ہو رہا ہو، توڑنا جائز نہیں ہے۔ اب روزہ ہو گیا بہت لمبا، تو کوئی بات نہیں، اللہ میاں نے آپ کو مختصر روزے بھی تو دکھائے نا، آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، مرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، یا کوئی بوڑھا اتنا کمزور ہے، یا اور کسی وجہ سے کسی کو واقعی کمزوری ہو گئی ہے، اور وہ 18-20 گھنٹے کے بعد اس کی حالت غیر ہونا شروع، غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا، بیمار ہونے کا خطرہ، تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ یاد رکھو، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شدت کم ہو یا شدت زیادہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ بھائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی جتنی بھی شدید بھوک لگ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی پیاس لگ رہی تھی مفتی صاحب میں نہیں برداشت کر سکتا تھا، 20 گھنٹے 18 گھنٹے سے میں نے پانی نہیں پیا تھا، میں پاگل ہو رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو برداشت ہو سکنا یا نہ ہو سکنا شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر یہ ہے کہ اتنی حالت خراب ہو جائے کہ آپ کو یہ لگے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یا میں بیمار ہو جاؤں گا، یا میں مر جاؤں گا۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنا پھر صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے، پھر نہیں توڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ تو روزہ توڑنا یا تو فرض ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض جب ہے جب بیمار ہونے کا تھوڑی موت کا خوف ہو جائے آپ کو، پھر تو فرض ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں نا، وہ اگر سحری کا وقت اپنے علاقے میں ہی شروع ہو گیا ہے
ختم ہو گیا تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. سحری کا وقت داخل ہو سفر میں تو پھر روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی روزہ سفر میں رکھنا وہ نہ رکھنے سے بہتر ہے. ہاں سفر میں اگر ٹینشن کا خطرہ ہے بہت زیادہ تو پھر چھوڑنا بھی زیادہ بہتر ہے. جیسے 22-23 گھنٹے کا روزہ تو بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے نا, تو اگر کسی کا سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا ایئرپورٹ پہ اور اس کو پتا ہے کہ میں کراچی سے امریکہ جا رہا ہوں اور 22-23 گھنٹے کا لمبا روزہ ہو جائے گا تو پھر مجھے توڑنا نہ پڑ جائے, تو پھر بہتر ہے چھوڑ ہی دے وہ, کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے, پھر اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں جہاز میں کراچی آ رہا ہے اور کراچی میں روزے کا ٹائم ہو گیا, جہاز میں نہیں ہوا, تو ایسا نہیں ہے. جہاز میں سورج جب تک غروب نہیں ہوگا نا تو اس وقت تک روزہ نہیں کھول سکتے. اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا روزے سے متعلق. اگلا سوال بھی اسی جیسا ہے, وہ یہ ہے کہ مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو میں نے بتایا کہ روزہ چھوڑنا دو صورتوں میں, سفر اور بیماری. مزدور اس میں داخل نہیں ہے, جاب والے لوگ اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کوئی مزدور پیشہ تھے, کوئی انویسٹر تھے جو صرف پیسے انویسٹ کرتے تھے, آرام سے رہتے تھے. قرآن نے جب حکم دیا ہے نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس میں مزدور بھی داخل ہے, ریگستانوں میں کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہیں. دو لوگ مستثنی ہیں, بیمار اور مسافر. تو اس لیے مزدور چاہے کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہو, کوئلے کی کان میں بھی ملازمت کرتا ہو نا, جہاں 1 گھنٹے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے, اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں, میں نے پچھلے سال بھی یہ بیان کیا تھا, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ تم ذرا کدال ہاتھ میں اٹھا کے کنواں کھودنا شروع کرو مزدوروں کی طرح, پھر روزہ رکھ کے بتاؤ اور پھر یہ فتویٰ دو. یہ خود تو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور فتوے مزدوروں کے لیے دے رہے ہیں. سمجھتے ہو یہ طنز لوگوں نے کیا تھا. اول تو ہم 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں نے اب تک اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا ہے, جا کے دیکھ لو. یہ جو فضول باتیں ہیں نا کہ ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں, تو بغیر یہ ہم دیکھتے ہیں نا گاڑیوں میں جا رہے ہیں, گاڑیوں میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لائف اسٹائل ہوگا ان کا. اچھا لائف اسٹائل ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہم, لیکن اگر بیٹھے بھی رہتے ہوں 24 گھنٹے, مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے یا کوئلے کی کان میں بیٹھے, فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ چونکہ میں کدال اٹھا کے اگر گڑا کھودوں تو مجھ سے نہیں روزہ رکھا جائے گا, تو مزدور بیچارے سے کیسا رکھا جائے گا, لہذا مزدور کو اجازت دے دو. اجازت دینے کے لیے ہمیں کس سے پرمیشن لینی پڑے گی؟ اللہ سے, اور اللہ پرمیشن نہیں دے رہا, نہ مجھے دے رہا ہے نہ مزدور کو دے رہا ہے. اللہ پرمیشن دے رہا ہے مسافر کو اور کس کو؟ بیمار کو. مسافر بھلے ایئر کنڈیشن میں ہی سفر کر رہا ہو پھر بھی پرمیشن دے رہا ہے اس کو. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدور کرے کیا؟ بھائی آپ واقعی گرمیوں کے روزے میں ذرا 1 گھنٹہ کنواں کھود کے تو دیکھو نا, گڑا کھود کے دیکھو, دماغ کا دہی بن جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ مزدور رمضان میں پہلی کوشش یہ کرے کہ رات کے وقت مزدوری کرے. وہ ہم نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو کدال کا کام اور محنت مزدوری کا کام کس میں کرتے ہیں؟ رات. وہ کہتے ہیں بھائی دن میں ہمارے بس میں نہیں, ہمیں روزہ توڑنا پڑ جائے گا, ہم نہیں کریں گے یہ کام. اولین ترجیح اس کو دے. اور جو مزدوروں سے کام لینے والے ٹھیکیدار ہیں ان پر بھی شرعاً یہ واجب ہے کہ وہ مزدور کا خیال کریں رمضان میں, اس پہ بوجھ ہلکا ڈالیں اور اجرت اس کو پوری دیں. اللہ اس پہ ان کو بہت زیادہ اجر عطا کرے گا. اس پہ برڈن نہ ڈالیں کام کا زیادہ, سخاوت دکھائیں تھوڑی. پھر بھی اگر کسی مزدور کو یہ سہولت نہیں ملتی ہے اور دن ہی میں اس کو مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے تو روزہ پھر بھی وہ رکھے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب روزے میں حالت غیر ہو جائے, جیسے کوئلے کی کان میں کوئی جاتا ہے نا تو آدھا 1 گھنٹے میں ہی حالت غیر ہو جاتی ہے, اس کو تو بار بار پانی چاہیے. تو اتنی حالت جب غیر ہو جائے کہ اس کو ڈر ہو کہ میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا چکر آنا شروع ہو جائیں گے. چکر آنا بھی ایک بیماری ہے. اگر پیاس کی شدت سے آپ کا دماغ گھوم رہا ہے تو پھر یہ بھی بیماری میں آ جاتی ہے. یہ چیز دماغ گھوم رہا ہے, شوگر, خوراک کی کمی سے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا, شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے, مرنے کا خطرہ ہو گیا, بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو اب یہ روزہ توڑنے کا شرعی عذر ہے, لہذا ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. تو ایسا مزدور روز روزہ رکھے گا اور جب حالت غیر ہونے لگے گی تو روز روزہ توڑے گا. اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے مزدور کے لیے ہمارے پاس روزہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی شرعی دلیل موجود ہے. تو ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. اب لبرل لوگ کہتے ہیں یہ کیا یار, جب توڑنا ہی ہے تو رکھوا کیوں رہے ہو؟ بھائی رکھوا بھی اللہ کے حکم سے رہے ہیں, توڑوا بھی اللہ کے حکم سے رہے. ہم حکم کے پابند ہیں. ایسا اجتہاد کرنا نا مارکیٹ میں کہ جس کا کوئی نص سے سہارا ہی نہ ملتا ہو, یہ اجتہاد آج کل کے نام نہاد اسکالرز کا کام ہے. یہ مفتیان کرام کا کام, مفتیان کرام کا کام نہیں. مفتی آپ کو نصوص بتائے گا کہ بھائی چھوڑنے کی اجازت صرف سفر میں اور بیماری میں ہے.
تو چھوڑے گا نہیں, توڑ سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں آ کے بعد میں پھر سارے روزے قضا کرے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رکھنے پھر بھی پڑیں گے. اگر مسافر نہیں ہے, اول تو مزدور لوگ بہت سارے مسافر بھی ہوتے ہیں, 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر وہ مسافروں کے حکم میں آ جاتے ہیں, اس مسافر ہونے سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح ہمارے کھلاڑی کرکٹ کے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں, تو بعض کھلاڑی, اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کھلاڑیوں میں میجورٹی روزے بھی رکھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, لیکن بعض کھلاڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ایکچولی ہم اگر روزہ رکھ کے ایکچولی ہم جب کرکٹ کھیلیں گے تو ہمیں ہارنے کا امکان ہے, تو پوری قوم کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا, پوری قوم ذلیل ہوگی, بدنام ہوگی, تو ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں فی الحال روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں قضا کر لیں گے. بھائی ملک اگر میچ ہارے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوتی ہے نا, تو اصل میں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ہر 1 گھنٹے بعد کافی چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو ایکچولی اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ایکچولی ہمارے اپنی خاطر نہیں, یہ کس کی خاطر؟ قوم کی خاطر. تو یہ ایسی خاطر ہے کہ اس میں آپ اللہ کو خاطر میں نہیں لا رہے, قوم کو خاطر میں لا رہے ہو. تو رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے, آپ میچ جیتیں یا ہاریں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ مسافر نہیں ہیں. ہاں کسی شہر میں 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے ٹھہرنے کی, پھر آپ مسافر ہیں, پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن 15 دن اسٹے کی نیت کر لی ہے تو آپ نہ کرکٹ کی وجہ سے, نہ قوم کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے, اور نہ کسی اور حکمت سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟